ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا نصف ثانی بحمد اللہ تعالی شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے کام اہل ایمان سال بھر جن میں سستی کا شکار رہتے ہیں، اس مہینے میں خاص طور پہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرما لے۔ میں آج کی اس نشست میں دعا کے متعلق چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سال کے تمام ایام میں
اور دن کے تمام اوقات میں جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، اور اگر پکارنے والا واقعتاً پکارے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی اپنے بندے کی سننے سے ماننے سے انکار نہیں کرتا. لیکن یہ رمضان المبارک ہے اور 3-4 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پورا رمضان جہنم سے آزادی کا، جنت میں داخلے کا، اور آخری عشرے میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اذا دخل عشر الاواخر شز مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کمر باندھ لیتے اللہ کی بندگی کے لیے، رات کا بڑا حصہ عبادت میں صرف کرتے. نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت پانے کا وقت ہے، اس سے محروم نہ رہ جانا. باقی کام بھی جو آپ کر رہے ہیں، سحری افطاری کا سلسلہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، اس کی تفہیم ہے، اس کی قرات ہے، اس کی سماعت ہے، ذکر اذکار ہیں. لیکن ایک کام خاص طور پہ رمضان کے بقیہ ایام میں بھی اور انشاءاللہ باقی زندگی کے جتنے ماہ و سال اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے ہیں، خاص طور پہ انشاءاللہ ہم نے دعا کا اہتمام کرنا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم انسانوں کا مقام متعین کیا ہے قرآن مجید میں. سورہ زمر میں جو آیات میں نے ابھی خطبے میں عرض کی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. وسائل، نعمتیں، شان و شوکت، قوت و طاقت، عقل و سمجھ، فہم و فراست، یہ ساری صلاحیتیں اور جتنی نعمتیں ہیں ان سب میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ساری اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ ہیں. وہ سارا کچھ دینے کے بعد چاہے آپ بادشاہ بن جائیں، چاہے آپ فٹ پاتھ پہ رات بسر کرنے والے کوئی گداگر ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل ہیں یا ان پڑھ ہیں، بہت زیادہ دانا ہیں یا بے وقوف سمجھے جاتے ہیں، اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، سب کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ہی حیثیت بیان کی ہے، انتم الفقراء الی اللہ. تم دنیا کے بادشاہ ہو سکتے ہو، یہاں کے دولت مند ہو سکتے ہو، یہاں کے عقل مند ہو سکتے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں تم سارے فقیر ہو. اور فقیر آدمی اکڑتا ہوا کبھی کسی کو برداشت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند بدبختوں کے متعلق وعید بیان کی کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام نگاہ رحمت اٹھا کے انہیں دیکھے گا نہیں، ان سے کلام نہیں کرے گا اور انہیں پاک کر کے جنت میں داخل نہیں کرے گا، کئی سارے ہیں. ان میں سے ایک ہے الفقیر المختال، عائل مستکبر، مانگنے والا مانگتا بھی ہے اکڑتا بھی ہے. یہ بندوں کی مثال ہے. آپ کے ساتھ کوئی آپ سے آ کے کوئی سوال کرے اور نخرہ بھی دکھائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے اور انسان کو بھی یہ بات پسند. حالانکہ میں اور آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا میں سے دیتے ہیں، ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں. عارضی طور پہ اس مال کی ملکیت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا. عارضی ملکیت کے باوجود اگر مانگنے والا اکڑتا ہے تو میں اسے پسند نہیں کرتا. اللہ ذوالجلال والاکرام تو حقیقی مالک ہے. میں سانس اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا، میں اپنے اعضائے جسمانی کو اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں دے سکتا، نہ میری سماعت اس کی اجازت کے بغیر کام کرے، نہ میری بصارت اس کی طاقت دی ہوئی طاقت کے بغیر کام کرے. میرے پلے اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے. میں اس قدر زیادہ بے بس اور فقیر ہوں، 2 لقمے کھانے کے اپنے معدے میں اتار لوں تو انہیں ڈائجسٹ کرنے کی بھی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. جان پہ بن آتی ہے. کب
کب افطاری ہو, کب ڈاکٹر کے پاس جائیں, کب انجیکشن لگے اور میری جان چھوٹے. جو بندہ اتنا بے بس ہے, جو اتنا کمزور ہے, جو اس قدر ناتواں اور ضعیف ہے, کیا وہ اپنے رب سے بے پرواہ رہ سکتا؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. بے پرواہی صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کو روا ہے. بندوں سے مستغنی, نہ تمہاری دعاؤں کی اسے ضرورت ہے, نہ میرے تیرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت ہے, نہ میری تیری سحریوں افطاریوں کی رب کو ضرورت ہے. روئے زمین پہ بسنے والے تمام انسان اس کی حمد و ستائش کریں, اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ سارے اس کی نافرمانی پہ تل جائیں, اللہ ذو الجلال والاکرام کے اختیارات میں تو پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. واللہ هو الغنی الحمید. تم اس کے سامنے سجدے کرو, وہ اس سے بھی عظیم تر ہے. تم نہ کرو, اسے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. مسئلہ میرا ہے, مسئلہ آپ کا ہے. اگر ہم اس سے بے پرواہی اختیار کریں گے تو کس کی زمین پہ چلنے کے لیے ہم ٹھکانہ چاہیں گے؟ اگر اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں تو کس کے دیے ہوئے آسمان کی چھت کے نیچے ہم زندگی بسر کریں گے؟ اگر اس سے ہم مستغنی اور بے پرواہ ہوں گے تو میرے بھائیوں کس کی فضاؤں میں سانس لے کے زندگی بحال رکھیں گے؟ ہم فقیر ہیں اور فقیر کا کام مانگنا ہوتا ہے. تھوڑے وقت میں بہت کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کے لیے توجہ کیجئے. ہم فقیر ہیں اور فقیر کا کام اکڑنا نہیں ہوتا. فقیر کا کام بڑائی میں مبتلا ہونا نہیں ہوتا. فقیر کا کام فخر و مباحات کا اظہار نہیں ہوتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک رائی کے دانے کے برابر جس انسان کے دل میں تکبر آ گیا, اللہ ذو الجلال والاکرام اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے. ہم کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے؟ تو مانگنے سے اعراض کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ تیری گردن میں اتنا سریا کیوں آ گیا؟ یہ تیرے مزاج میں اتنا تکبر اور فخر کیوں آ گیا؟ ہے کیا تیرے پاس؟ تیری دولت تو اس سے زیادہ دولت مند دنیا میں آئے, پھر گلیوں کے کخ چنتے ہوئے دنیا نے دیکھا. بادشاہ آئے, کال کوٹھڑیوں سے ان کی میت اٹھی. کتنے تھے جن کی ایک آواز پہ شہروں کے شہر خاموشی اختیار کرتے تھے, لیکن اب وہ چیختے ہیں تو ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے. ما غرک بربک الکریم. تیرے پاس کیا ہے؟ تو اپنی جوانی پہ اتراتا ہے. تو اس سے پہلے بھی بہت سارے جوان آئے لیکن کہولت کی ایسی منزلوں کو پہنچے کہ وہ اپنے آپ سے بیچارے لاچار ہو گئے. تو اپنی عقل و دانش پہ اتراتا ہے. کتنے ہیں جو گلیوں کا کوڑا چنتے پھرتے ہیں, یہ بھی کبھی تیری طرح بڑے عقل مند تھے. اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے عقلیں سلب کر لی اور لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں, اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا انہیں مجذوب کہتی ہے. تو اپنے مال و منال پہ اتراتا ہے. یہ پہلے کسی اور کے پاس تھا, آج تیرے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس ہوگا. تیری میری ہم سب کی آخرت, تیری میری ہم سب کی انتہا قبر کی ڈھیری ہے. وہ بھی اللہ ہی جانے کسے نصیب ہوگی اور کسے نصیب نہیں ہوگی. اصل ہمارا کام مانگنا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے ادعونی, مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہیں دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کی قسم تعجب ہوتا ہے اس کی رحمتوں پر, اس کی مہربانیوں پر. ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں شاید دو چار کے متعلق کبھی ہم نے پلاننگ کی ہو اور کبھی اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگا ہو, ورنہ یہ سب کچھ تو اللہ بغیر مانگے دے رہا ہے. جو بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے, کیا وہ مانگنے پر مایوس کرے گا؟ غلط سمجھایا گیا, یہ سبق غلط ہے. میں گناہگار ہوں اس لیے نہیں سنتا, میں چونکہ دور کا اس کا رشتہ دار ہوں اس لیے نہیں سنتا. وہ سب کی سنتا ہے, بہت بڑے بڑے گناہگاروں کی سنتا ہے. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے بندے زمین کو بھرنے کے بقدر گناہ لے کے آ میرے دروازے پر، ایک بار آ کے سرنڈر کر کے مان لے کہ میں ہوں تیری سننے والا، میرے علاوہ تیری اور کوئی نہیں سنتا، تو زمین کو بھر کے گناہ لائے گا، میں ان سب کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگو، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرو، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنتا ہے۔ یہ جو تذبذب ہوتا ہے نا، معلوم نہیں میری مانے گا کہ نہیں، معلوم نہیں مجھے دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میری سنتا ہے کہ نہیں، کبھی اس کا وسیلہ، کبھی اس کا آسرا، کبھی وہاں جا کے، کبھی وہاں جا کے، کبھی اس کا سہارا، کبھی اس کا سہارا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے، یہ اتنی بڑی بدعقیدگی ہے۔ آپ اس کے وعدوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے قرآن وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، تو کہتا ہے نہیں سنتا، جب تک اس کی سفارش نہ ہو۔ تو سچا ہے یا وہ سچا؟ وہ کہتا نا آؤ ادعونی، مانگو استجب لکم، میں پوری کروں گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگتا ہے، اس کی دعا تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو اللہ اس کی طلب اسے عطا کر دیتا ہے، اگر اللہ جانتا ہے کہ اسے یہ عطا کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی دعا کے نتیجے میں کسی بہت بڑی مشکل سے، مصیبت سے، بیماری سے اسے بچا لیتا ہے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اگر عطا بھی نہ کرے اور کوئی مصیبت بھی اس کے مقدر میں نہ ہو جو اس دعا کی وجہ سے ٹالی جائے، تو اس کی دعا کو اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا تمہاری دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر تو ہم بہت مانگا کریں گے۔ فرمایا میرے امتیو، تم جتنا مانگو گے اللہ اس سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے، تم مانگو تو صحیح۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا کیا بگڑتا ہے، اسے کیا نقصان ہے۔ ہاں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگتا نہیں ہے اللہ حکم الحاکمین اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر سمجھیں یہ بات، انسان انسانوں کے لیے یہ بات کہے تو یہ اچھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ انسانوں کے لیے کہتا ہے تو اللہ کی قسم یہ عظیم الشان فضیلت ہے۔ میں اور آپ فقیر ہیں اور فقیر کا کام مانگنا ہوتا ہے۔ فقیر جب مانگنا چھوڑ دیتا ہے نہ دنیا اسے گوارا کرتی ہے، اور اللہ اپنے فقیروں کو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ وہ اس سے مانگیں نا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی قسم دن اور رات کے 24 گھنٹے، ہر مرحلہ، ہر قدم، ہر پہ آپ کو دعا ملتی ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہیں تو دعا، سورج طلوع ہوتا ہے تو دعا، طلوع کے بعد کی اذکار، وضو کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، واش روم میں جانے کی، نکلنے کی دعا، جاگنے کی، سونے کی دعا، حتیٰ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کروٹ بدلتے تھے، آنکھ کھلتی تھی تو تب بھی دعا ہی کرتے تھے۔ اتنی کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اللہ ذوالجلال والاکرام سے، لیکن کرنی کیسے چاہیے؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں ہے، وہ پوری بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، جان لو، اچھی طرح جان لو، اللہ ذوالجلال والاکرام غافل اور بے پرواہ دل سے نکلنے والی دعا نہیں سنتا۔ غافل اور بے پرواہ والی دعا کیسی ہوتی ہے؟ جو ہمارے ہاں آج کا رسم ہے، دعا کرو جی، کر لی جی، بس 2-4 الفاظ کہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ اس بیچارے کو پتا ہے میں نے کیا کہا، نہ آمین کہنے والوں کو پتا ہے ہم نے کیا کہا۔ رسم اور فیشن،
دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے انتم موقنون بالاجابہ، یقین ہو تمہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام میری موڑے گا نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کیا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے تنہائی میں۔ سورہ آل عمران میں ہے، کمرے کے کونے میں کھڑے ہو کر وہاں جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کو پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرش والے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزوری کا شکار ہیں، قوت طاقت کھو چکا ہوں، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بس ناپید ہے، اب اس قابل نہیں ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن تجھ سے جب بھی کسی نے مانگا ہے اسے تو نے ناکام نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، نہ تفصیل کا وقت ہے۔ اللہ میں بوڑھا، بال سفید، ہڈیاں کمزور، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ میں اور آپ کب رہے نامراد؟ کب مانگا اللہ ذوالجلال والاکرام سے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، پورے حق کے ساتھ، اس تیقن اور انتہا درجے کے توکل کے ساتھ کہ میرا ہے نا رب میرا ہے، کیسے مجھے موڑے گا؟ میرے بھائیوں، دنیا کا ہے یہ معاملہ۔ باپ ناراض ہو جائے جتنا بھی ناراض ہو، بیٹا آ جائے اور چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، ابا ہوں تو تیرا، گستاخ غلطی کی جو کیا تیرا ہونا، یہ بیٹھا ہوں نہیں جاتا۔ باپ اپنے بیٹے کو مان لیتا ہے، وہ تو رب ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے کروڑوں باپ ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ 70 کی تو صرف مثال ہے، کروڑوں انسان ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم سارے گمراہ تھے، تمہیں ہدایت میں نے دی، تم بھوکے تھے، کھانا میں نے کھلایا، بے لباس تھے، لباس میں نے پہنائے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم فی سعید واحد، ساری انسانیت، سارے جن اگلے پچھلے جتنے بھی ہیں ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سارے مجھ سے مانگنے لگ جائیں، جو مانگتے جاؤ گے میں دیتا جاؤں گا۔ میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر، بہتے ہوئے سمندر میں انگلی ڈبونے سے ایک قطرہ پانی کا تری انگلی کے ساتھ لگتا ہے۔ شرط یقین کی ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اولاد کے قابل نہیں، لیکن تجھ سے مانگ کے میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ یہاں بات سمجھیے، وسائل کا محتاج بندہ ہوتا ہے، اللہ وسائل کا محتاج۔ یہ تیری میری سائنس ہے، یہ آپ کی میڈیکل ہے، یہ آپ کی عقل ہے جو کہتی ہے نہیں اب بانجھ ہو گیا ہے، اب اس قابل نہیں ہے، اب وظیفہ زوجیت کے قابل نہیں ہے، اس کی بیوی اس قابل نہیں ہے کہ حمل اٹھا سکے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ان سارے وسائل کا محتاج۔ یارثونی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اللہ اکیلا نہ چھوڑنا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ عرش والے اصل وارث تو تو ہی ہے، لیکن میں تیرا بندہ زکریا دعا کرتا ہوں دنیا میں بھی کوئی میرا نام لینے والا، میری نسل چلانے والا بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے صدا آتی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا تو نے ہم سے مانگا ہے اور اس یقین کے ساتھ مانگا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، جا ہم نے تجھے بیٹا دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ۔ اب انسان ہے نا، اور یاد رکھیے انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرتوں کو 100% سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ہمیں صرف اتنی عقل دی گئی ہے کہ ہم اپنے کردار کا تعین کر لیں، اسے سمجھ لیں ہم نے کیا کرنا۔ زکریا رب کا نبی ہے،
اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے کیا کہتا ہے؟ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، اللہ بیوی بھی بانجھ ہے اور میرے بھی بڑھاپے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی. انا یکون لی غلام، اللہ کے لیے ملتان کے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے تو شاید ہماری زندگیاں بدل جائیں. اللہ بیٹا کیسے دے گا؟ نہ بیوی اس قابل ہے نہ میں اس قابل ہوں. فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی حین. یحییٰ زکریا، یہ پریشانی آپ کی ہے کہ آپ بوڑھے، آپ کی بیوی بوڑھی، ان وسائل کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے، اسباب آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. قال کذالک قال ربک هو علی حین، تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو تجھے سمجھ نہیں آتی وہ عطا کر دے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس نے تجھے بھی تو تخلیق کیا نا، تجھے بھی تو دنیا میں بھیجا نا، تو تھا. اب تو ہے جیسے آگے بچہ پیدا کرنا ہے، لیکن جب تو نہیں تھا اس نے تجھے وجود عطا کر دیا، تو تیرے گھر میں بیٹا پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ شرط کیا ہے؟ انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ اللہ سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک ایک چیز بار بار مانگتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ ذو الجلال والاکرام سے جنت کا سوال کرو 3 بار، یعنی اصرار کے ساتھ بار بار اللہ سے جنت کا سوال کرو، تو جنت خود اللہ سے سفارش کرتی ہے، اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے میرے متعلق سوال کرتا ہے، تو اس کے مقدر میں کر دے. مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح. ایک تکلف اور رسم ہے ہمارے ہاں. اچھا بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی، تو اسی میں یاد رکھے آجے، نہ اس نے اس کے لیے کی نہ اس نے اس کے لیے کی. اور میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج 16واں روزہ ہے غالباً، سوچیں ذرا الہا کے ساتھ، تنہائی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے سارے ضابطے پورے کر کے اپنی طاقت کے مطابق اس کی تعریف و توصیف کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا نذرانہ پیش کر کے دامن پھیلا کے کتنی بار اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگا. للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ ذو الجلال والاکرام سے اس کے ناموں کا واسطہ دے کے مانگا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ تیرے جتنے نام ہیں ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے تو اس سے سوال کرتا ہوں. تو نے کچھ کتاب میں اتار دیے، کچھ اپنے بندوں کو سکھا دیے، باقی سب کا علم تیرے پاس ہے. یہ جتنے بھی ہیں جو ہم نے سیکھ لیے، جو ہم نے نہیں سیکھے، جس کا علم تو جانتا ہے، ہیں تو تیری صفتیں ہیں تو تیرے نام، اللہ ان کا واسطہ دے کے تو اس سے سوال کرتا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. نماز پڑھ چکا، بعض روایات میں ہے تشہد میں ہے درود شریف کے بعد میں ہے نماز پڑھ چکا. یہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا حی یا قیوم انی اسألک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، جانتے ہو اس کی دعا کا معیار کیا ہے؟ اس نے کیسے دعا کی؟ اللہ کے نبی آپ ہی ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا. اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی ہے، جو بھی بندہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی پوری بھی کرتا ہے، جو طلب کرے گا اسے عطا بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. جناب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف محدث اور امام، وہ لوگوں کو بہت تلقین کیا کرتے تھے دعا کیا کرو. کسی نے ان سے سوال کیا، آپ اکثر
دعا کا کہتے رہتے ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، آپ نے کبھی کسی کی دعا قبول ہوتے دیکھی بھی ہے؟ اللہ اکبر، بڑا واللہ سمجھنے والی بات ہے۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں ایک ہی بندے کی 2 دعائیں میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے قبول ہوتے دیکھی۔ کہتے میں باہر سے جامع مسجد بصرہ میں گیا، جمع غفیر ہے لوگوں کا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی کیا دعا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی، پانی کی بڑی ضرورت ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بارش کی دعا کرنے۔ میں بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک بارش کی دعا کرتے رہے، لیکن بارش، لوگ لوٹ گئے اپنے گھروں کو۔ جناب مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، ٹھگنا سا قد، کالا رنگ، چپٹی ناک، موٹا نکلا ہوا پیٹ، اور 2 چادریں اس نے اوڑی ہوئی ہیں، ایک نیچے سطر ڈھانپا ہوا ہے، ایک کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے۔ اس نے یوں دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے دیکھتا تو کوئی نہیں، اور ایک اوٹ میں کھڑا ہو کے نماز شروع کر دی، اور معمولی مقدار کی، کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں، معمولی سی 2 رکعتیں ادا کی۔ اب 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے بعد دعا کرنی شروع کر دی۔ اللہ، یہ تیرے بندے ظہر سے لے کر عشاء تک تجھ سے بارش مانگتے رہے اور تو نے بارش نہیں برسائی۔ اللہ، تو نے بارش روکی اس لیے تاکہ تیرے بندے اپنے آپ کو فقیر بنا کے تیری بارگاہ میں آئے، تجھے اپنا داتا مانے، تیری کرم نوازی تو اس سے طلب کریں، تیرے سامنے دامن پھیلائے۔ سارے شہر کے لوگ آ گئے، اللہ تو نے بارش نہیں برسائی، عرش والے انہوں نے تجھے مان لیا۔ فامطر علیہم، اللہ ان پہ بارش برسا، ابھی فوراً۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور یہ بندہ سمجھتا تھا کہ مجھے دیکھنے والا، کہتا میں حیران ہوا، مالک کہتے میں حیران ہوا کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے، آسمان موسلادھار برسنا شروع ہو گیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا پانی برسایا کہ بصرہ جل تھل ہو گیا۔ کہتے یہ بندہ جب مسجد سے نکلا، میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ فلاں گھر میں داخل ہوا ہے۔ اگلے دن میں تلاش کرتا ہوا اس گھر میں پہنچا، وہ کسی بڑے رئیس آدمی کا گھر تھا، اس کے بہت سارے غلام تھے، اور وہ غلام بیچنے کا کام کرتا تھا باقاعدہ۔ تو میں نے اسے کہا یار ایک بندہ تلاش کرتا ہوا آیا ہوں، اگر اجازت دو تو دیکھ لوں۔ ادھر ادھر یہاں وہاں بہت سارے حجرے کمرے دیکھے، لیکن مجھے مطلوبہ آدمی نہیں ملا۔ باہر جا رہا تھا تو گیٹ کے ساتھ ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ اجازت دو تو اس میں بھی دیکھ لوں۔ اس نے کہا یار یہاں تیرے مطلب کا کیا ہے؟ تو میں نے اصرار کیا، تو جا کے اس کا پردہ اٹھایا تو وہ دعا کرنے والا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے میں نے مالک سے کہا کہ مجھے یہ غلام خریدنا ہے، تیرا کام ہی یہ ہے، یہ غلام مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا مالک آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کاروباری آدمی ہیں، کوئی اچھا طاقتور قوی الجثہ بندہ لے کے جاؤ جو تیرے ساتھ چلے تو تیری شان کا باعث ہو، تیرا بوجھ اٹھائے، بار برداری کا کام کر سکے، کوئی جانوروں کو ہانک سکے، کوئی کھیتوں کو سیراب کر سکے۔ یہ بیچارہ جو اپنی جان سے آبادار ہے، یہ تجھے کیا دے گا؟ دنیا اسے یہ سمجھتی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ کے لیے تصور کریں ذرا، مت سمجھیں وہ بڑوں کی سنتا ہے، یہ بڑے چھوٹے تو ہمارے مسئلے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں تو ہر مانگنے والا ہی بڑا ہے۔ بس بات اتنی ہے، تیری شکل کیا ہے، تیری زبان کون سی ہے، تیرا رنگ و نسل کیا ہے، دنیا کے وسائل تیرے پاس کتنے ہیں، دنیا تجھے کیا سمجھتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیرا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، تیرا رب پہ بھروسہ اور توکل کتنا شاندار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا اچھا ہے، تو رب کے سامنے آتا ہے اور کتنی بار دن میں آتا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے تیرے دعاؤں کے سننے میں۔ مالک کہتے نہیں،
یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن مجھے یہی چاہیے، چند روپے میں بڑا معمولی سی قیمت لے جائیں۔ اب وہ غلام جناب مالک ابن دینار سے کہتا ہے حضرت مجھے کس لیے خریدا، میں آپ کا کیا کام کر سکوں گا؟ کوئی بہت زیادہ طاقتور میں نہیں ہوں، بوجھ اٹھانے کے قابل میں نہیں ہوں، آپ کا دفاع کرنے کے قابل میں نہیں ہوں۔ بتاتے ہیں لے آئے اور اسے آ کے گزشتہ رات کا سارا واقعہ کہہ سنایا کہ یہ ساری صورتحال میں نے دیکھی ہے، میں نے تجھے اس لیے خریدا ہے جان سکوں تیرا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق بنا کیسے۔ میرے بھائیوں، یہ مقصود ہے رمضان کا اور سحری افطاری کا، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے، اور اتنا اچھا تعلق کہ وہ بندہ دعوے کے ساتھ مان کے ساتھ کہہ رہا اللہ ابھی بارش برسا، اللہ ابھی برسا، اللہ ابھی بارش برسا۔ مالک کہتے ہیں ہاتھ ابھی نیچے نہیں آیا تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ایسا تعلق، اللہ اکبر۔ وہ بندہ انکار کرتا، کہتا نہیں آپ کو غلطی لگی، وہ میں نہیں، ہم تو رات کو 2 رکعتیں کہیں پڑھ لینا، بھولے سے بجلی چلی جائے، مچھر سونے نہ دے، 2 رکعتیں ادا کر لیں جب تک پورے شہر میں اس کے اشتہار نہ لگ جائیں، ہماری زبان نہیں رکتی، ہم نے رات تہجد پڑھی۔ یہ بندہ کہتا ہے نہیں آپ کو غلطی لگی، وہ کوئی اور ہوگا، میں نہیں تھا۔ امام مالک کہتے ہیں پوری اس کی کیفیت بیان کی، تو یہاں سے آیا، یوں کر کے بیٹھا، 2 رکعتیں پڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو سمجھتا تھا کہ شاید تجھے دیکھتا کوئی نہیں، لیکن اس کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اچھا آپ کو پتا چل گیا، یقین ہے کہ نہیں تھا؟ جی بالکل مجھے یقین ہے کہ آپ ہی تھے۔ وہ کہتا اچھا میں ابھی اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ سجدے میں گیا، لمبا سجدہ کیا اور دعا کرتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر فلا اطیق حیاتا بعد ما اشتہر۔ اللہ یہ تیرے اور میرے مابین راز تھا جو کھل گیا اور مالک کے علم میں آ گیا، اب مزید جینے کی آرزو نہیں رہی۔ مالک کہتے ہیں اس کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، میں نے جا کے دیکھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ۔ بھائی وہ تو کالوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو کنگلوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو قاتلوں کی بھی سنتا ہے۔ کوئی ہے اس کی مخلوق میں ایسا جس کی وہ موڑتا ہو؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تمہیں سفارش کی ضرورت نہیں، وسیلے بنانے کی ضرورت نہیں، وہ چھت پہ جانا سیڑھی چاہیے، اس قسم کے ڈھکوسلوں کی ضرورت نہیں۔ اذا دعان، آج جب بھی پکارو گے، جس زبان میں پکارو گے میں تمہاری سنتا ہوں، شرط ایک ہے آؤ تو صحیح فإنی قریب، اور میں تو بڑا قریب ہو کے سنتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ایک خاتون کالی سی بھدی سی، تفصیلات اس کی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں اس کا خیمہ لگایا تھا، وہ آپ نے بات سنی ہوگی، ایک جھاڑو دینے والی بی بی رات کو فوت ہو گئی تھی، صحابہ کرام نے دفن کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے دن کی روشنی میں فرمایا تھا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، یہ اسی بی بی کا واقعہ ہے، اور صحیح بخاری میں ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کرتی، باتیں کیا کرتی، جتنی دیر بیٹھتی جب جاتی تو ایک شعر پڑھا کرتی تھی، وَيَوْمُ الْوَشَاهِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ وہ ہار والا دن بھی بڑا تعجب خیز دن تھا، اللہ کی قدرتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ اس رب نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا کی۔ ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا جب بھی میرے پاس سے اٹھ کے جاتی ہو، یہ شعر پڑھتی ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ لمبی داستان ہے، میں 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ کہتی ہے میں فلاں بستی میں اپنے مالکوں کی ملکیت میں لونڈی تھی، غلام تھی، ان کی ایک خاتون کی خدمت پر مامور تھی، ایک نو بیاہتا دلہن کی خدمت پر مامور تھی، سرخ رنگ کے موتیوں کا ہیروں کا ہار تھا اس کا، اس نے اپنے گلے سے اتار کے رکھا، اپنی کسی ضرورت کی غرض سے آسمان سے چیل آئی، اس نے سمجھا گوشت ہے، وہ جھپٹی اور ہار اٹھا کے لے گئی۔
قبیلے والوں نے مجھے سمجھا کہ یہ بی بی چور ہے. اب میری سامان کی تلاشی، میری جامہ تلاشی، حتیٰ کہ سردار نے فیصلہ کیا اسے بے لباس کر کے اس کا سطر کٹولو. کہتی میں مسلمان نہیں تھی، میں رب سے واقف نہیں تھی. اور میرے بھائیوں، میں تو اللہ کے لیے سحری کرتا ہوں، آپ تو رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، آپ تو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو رب سے واقف ہیں. یہ بی بی رب سے واقف بس سنا تھا کہ کوئی آسمان پہ ہے، کوئی عرش پہ ہے، وہ مالک ہے آسمان و زمین کا. کہتی جب یہ فیصلہ ہو گیا، مردوں کی مجلس ہے، میرا سطر کھولا جائے گا، میری تلاشی لی جائے گی اور میرے اعضائے اندامی نہائے اندامی کو ٹٹولا جائے گا. میرے دل سے آ نکلی، عرش والے اگر تو ہے تو میری آبرو سلامت رکھنا، دیکھ میں کس کے ٹہرے میں کھڑی ہوں. اتنی دیر میں آسمان پہ چیل آئی اور اس مجلس میں ہار پھینک کے چلی گئی. اب میرے لیے موقع تھا. میں نے کہا بستی والوں سے دیکھو تم نے مجھے کتنا رسوا کیا، زندگی بیت گئی تمہاری خدمت کرتے ہوئے اور تم نے میرا یہ حال کیا، مجھ پہ چوری کا بہتان بھی لگایا اور میری توہین بھی کی. وہاں سے نکلی، ایک قافلہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ شامل ہو گئی. کوئی ٹھکانہ مل جائے گا وہاں چلی جاؤں گی. قافلے والے جا بجا ایک ایسے آدمی کی باتیں کرتے ہیں جن کی سیرت بڑی تعجب خیز ہے، جس کا کردار بڑا مسحور کن ہے، اور وہ تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور لوگوں تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بی بی ہم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. یہ محمد کریم کون ہیں؟ یہ رب کے نبی ہیں. اچھا مجھے بھی لے چلو ان کے پاس. لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور جب تک وہ بی بی زندہ رہی مسجد نبوی کی مکین بن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں ان کا گھر بنایا، خیمہ لگایا. فوت ہوئی، رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پتا چلا وہ بی بی نظر نہیں آتی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. صحابہ کرام نے بتایا فوت ہو گئی. اللہ کے نبی گئے اور اس کی قبر پہ باقاعدہ جماعت کروائی جنازے کی. وَيَوْمُ الْفِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ. ایک ادھوری سی واقفیت رکھنے والی بی بی مشکل وقت میں اس کے دل سے آ نکلی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے نہیں موڑا. میں اور آپ اگر اللہ کے سامنے جھک جائیں اور دامن پھیلا کے مانگیں تو اللہ ہمیں کیسے موڑے گا؟ اور آخری بات عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا مہربان اور عزت دار ہے. جب تم اس کے سامنے دامن پھیلاتے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام کو پھیلے ہوئے ہاتھ خالی لٹاتے شرم آتی ہے. مسئلہ میرے اور آپ کے پھیلانے میں ہے. ہم پھیلاتے نہیں ہیں، ہمیں پھیلانے کا سلیقہ نہیں. ہم توجہ اور ارتکاز کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. میاں باقر رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ، جوان بیٹا فوت ہو گیا، عالم فاضل آدمی تھا، بیٹا فوت ہو گیا. میاں صاحب ایک مسجد میں کونے میں بیٹھے، جانگلی تھے، رابی کے رہنے والے. اللہ میں تیتھے راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی. ایک ہی بات، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی. گھنٹوں یہی ایک بات کہتے رہے، اللہ میں تجھ پہ راضی. سننے والا سنتا رہا. جب فارغ ہوئے تو کہنے لگا میاں جی یہ کوئی کام ہے اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی؟ میاں جی فرماتے ہیں میں نے تو اس نیت سے کہا ہے میں 100 بار کہوں گا، میں 200 بار کہوں گا، میں 500 بار کہوں گا، اللہ جوان بیٹا تھا تو نے لے لیا، میں تجھ پہ راضی. میرے مالک نے اگر ایک بار کہہ دیا جا باقر میں بھی تجھ پہ راضی تو میرا کام بن جائے گا. یہ مانگنے کے دن ہیں بھائی، یہ اپنی آخرت سنوارنے کے دن ہیں. دعا کیا کیجئے جو آپ کے دنیا سے جا چکے ان کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے صراط مستقیم پہ قائم رہنے کے لیے، جو عبادات ہم کر رہے ہیں ان کی قبولیت کے لیے. اپنے لیے استغفار کیجئے، جنت کی الاٹمنٹ کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، اور اس وطن کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے. مظلومین
کرۂ ارض کے لیے جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے لیے، اور خاص طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام اہل اسلام کے دل کلمے کی بنیاد پہ آپس میں جوڑ دے، ہماری حکومتوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری قیادت کو صراط مستقیم پہ جمع فرما دے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام وہ غیرت اور حمیت عطا کرے کہ ہم دنیا بھر میں ہونے والے یہ ظالموں کا ظلم اسے روکنے کی صلاحیت سے بہرور ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ذوق شہادت عطا فرمائے اور اپنی جنت کا راہی بنائے۔ اپنے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے اس بھائی کے لیے بھی دعا کرنا۔ وآخر دعوانا